اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیت کے مطالعہ کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک ہم جو سچے نبی کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں ان کے مطابق مرزا صاحب کو چیک کر رہے ہیں کہ کیا مرزا صاحب سچے نبی کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ تو جو نشانیاں شروع میں بیان کی گئی تھیں ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ سچے نبی سچی پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ تو اس معیار پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ ہم آج اس پروگرام میں بیان کریں گے۔ خود مرزا صاحب کی تحریریں زیادہ پیش ہوں گی۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں صدق اور کذب کا معیار، کہ میرے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار پیش گوئیاں ہیں۔ خود مرزا صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جاننے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا، کسوٹی، ٹیسٹ۔ یہ انہوں نے لکھا اِنَّ کمالات اسلام صفحہ 288، روحانی خزانہ کی جلد نمبر 5 صفحہ 288 اور مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ 138، اس میں بھی انہوں نے کہا۔ یہ میں نے ایک آدھ حوالہ میں ریکارڈ کروں، اس کے بعد میں ان کے عبارتیں پڑھتا جاؤں گا کہ پیش گوئی کے بارے میں خود مرزا صاحب نے کیا لکھا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر ہے۔ تریاق القلوب صفحہ 107، روحانی خزانہ کی جلد 15 ہے، صفحہ 382 ہے، اور آئینہ کمالات اسلام میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پیش گوئی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قبل از وقت ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی واقعہ ہو گیا اور پھر آدمی کو کہے جی یہ تو میں نے پہلے پیش گوئی کر دی تھی یا یہ میری ایسے نہیں، پیش گوئی سے پہلے وہ اپنا وقت سے پہلے وہ پیش گوئی کرے، واقعہ ہونے سے پہلے۔ جو الہام یا خواب ہمارے مقابل پیش کیے جائیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیش از وقت دعویٰ کے ساتھ شائع کیے گئے ہوں، یہ مرزا صاحب نے شرط لگائی ہے، اور پھر پورے ہوں۔ یوں تو ہر ایک مفتری کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا تھا جو پورا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہر جھوٹا آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی جو بھی واقعہ ہو یا میری پیش گوئی کے مطابق ہوا، میں نے تو یہ خواب دیکھا تھا پہلے۔ کہتے ہیں نہیں، شروع میں قبل از وقت وہ واقعہ ہونے سے پہلے دعوے کے ساتھ ہو، ایسے نہیں کہ خبر کہ جی محکمہ موسمیات نے بتایا کل کو بارش ہوگی، ایسے نہیں، وہ خود اپنی طرف سے دعویٰ کرے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کل کو اتنے بجے بارش ہوگی، یہ ہے پیش گوئی۔ اور مرزا صاحب نے کہا کہ پیش گوئیاں کوئی پوری ہونا یا نہ ہونا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض خوابیں تو زانیاں قوم کے کنجر چوڑوں کو بھی پوری ہو گئیں، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 3 اور 66، اور روحانی خزانہ کی جلد 22 ہے، اس کا صفحہ 5 بھی ہے اور 68 بھی ہے۔ یہ مرزا صاحب نے خود یہ سارے معیار مقرر کیے ہیں۔ اور مرزا صاحب نے یہ بھی کہا کہ معجزہ یا خارق عادت جس کو کہتے ہیں، خارق عادت اسی کو کہتے ہیں، یعنی روٹین سے ہٹ کر جو بات ہو، معجزہ، کرامت۔ خارق عادت اسی کو کہتے ہیں کہ اس کی نظیر دنیا میں نہ پائی جائے۔ اس طرح مرزا صاحب نے لکھا، بلکہ ان کے ملفوظات میں ہے، ملفوظات جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 265۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پیش گوئیوں کا صحیح مفسر زمانہ ہے، کہ پیش گوئی کسی کی سچی نکلی یا جھوٹی نکلی اس کی صحیح تفسیر وقت کرے گا، خود وقت بتائے گا کہ اس آدمی کی پیش گوئی سچی نکلی یا جھوٹی نکلی۔ اور مرزا صاحب نے لکھا آئینہ کمالات اسلام میں، روحانی خزانہ جلد نمبر 5 صفحہ 322 اور 323، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو، جھوٹا ہو، اس کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ یہ مرزا صاحب نے۔ اور پھر کشتی نوح میں لکھا، روحانی خزانہ جلد نمبر 19 اور صفحہ 5 ہے، اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹال جائیں۔ یہ ساری باتیں مرزا صاحب نے معیار مقرر کر دیے۔ اب ایک مسلمان کی پیش گوئی سن لیں۔ حضرت مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری، جن کی کتاب رحمۃ اللہ عالمین 3 جلدوں میں ہے، اور یہ سیشن جج تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مرزا صاحب کے بارے میں پیش گوئی کی۔ اور پیش گوئی اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کی پیش گوئی ہوتی ہے۔ آپ نے لکھا، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نہایت جزم کے ساتھ، جزم کہتے ہیں یقین کو، اصرار کو، میں نہایت جزم کے ساتھ بآواز بلند کہتا ہوں کہ حج بیت اللہ مرزا صاحب کے نصیب میں نہیں۔ میری پیش گوئی کو سب صاحب یاد رکھیں۔ اب انہوں نے کوئی 2-4 مہینے 2-4 دن کی بات نہیں کی، انہوں نے مرزا کی لائف ٹائم پیش گوئی کی ہے کہ پوری زندگی کے بارے میں اس کی پیش گوئی کرتا ہوں کہ مرزا کو حج بیت اللہ نصیب نہیں ہوگا، اور سب صاحب میری اس پیش گوئی کو یاد رکھیں۔ حضرت مولانا قاضی
سلیمان منصور پوری رحمتہ اللہ علیہ، اور یہ ان کی پیشگوئی ہے تائید الاسلام حصہ دوم، جس کا نام ہے غایت المرام، صفحہ 116، اس پر ان کی پیشگوئی درج ہے۔ ان کی کتاب مرزا کی زندگی میں انہوں نے کتاب شائع کی۔ مرزا کی عمر کافی ابھی رہتی تھی جب انہوں نے یہ پیشگوئی کی، اور مرزا نہیں کر سکے، مرزا صاحب حج نہیں کر سکے۔ اور مرزا صاحب کی جو پیشگوئیاں ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، ان سب کو ایک ایک کو ڈسکس کرنے بجائے کچھ اہم پیشگوئیاں وہ میں بیان کروں گا، لیکن ایک اس سے پہلے ان کو چیک کرنے کے لیے ایک معیار کہ سچے نبی اپنی بات کی تبلیغ سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ کسی کے کہنے سے اپنی تبلیغ کو روکتے نہیں ہیں۔ لیکن مرزا صاحب نے یہ مجسٹریٹ کے عدالت میں، ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں ایک اقرار نامہ لکھ کے دیا، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سچے نبی نہیں تھے۔ اقرار نامہ مرزا غلام احمد قادیانی بمقدمہ فوجداری اجلاس مسٹر جے ایم ڈوئی صاحب بہادر، ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گرداسپور، 5 جنوری 1899۔ مقدمہ نمبر تھا 1/3۔ سرکار دولت مدار بنام مرزا غلام احمد ساکن قادیان، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور ملزم، الزام زیر دفعہ 107 مجموعہ ضابطہ فوجداری، یہ تھا مقدمہ۔ اس میں مرزا صاحب نے جو اسٹام لکھ کے دیا، اقرار لکھ کے دیا، اس کو ڈپٹی کمشنر کو، اس کو ذرا سنیں۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی بحضور خدا تعالیٰ باقرار سالے اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی پیشگوئی کا شائع کرنے سے پرہیز کروں گا جس کے یہ معنی ہوں یا ایسے معنی خیال کیے جا سکیں کہ کسی شخص کو، خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی وغیرہ، ذلت پہنچے گی۔ میں ایسی پیشگوئی شائع نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں خدا کے پاس ایسی دعا کرنے سے بھی باز رہوں گا، میں کسی ایسے الہام کو بھی شائع کرنے سے باز رہوں گا۔ یہ مرزا صاحب نے وہاں پر لکھ کے دیا اقرار نامہ، اور خود تریاق القلوب صفحہ 130، روحانی خزان کی جلد نمبر 15 صفحہ 433 پر مرزا صاحب نے یہ اس کا اقرار بھی کیا۔ اب اس بات پر تبصرہ کیا ہے لاہوری گروپ نے، جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، بعد میں ماننا انہوں نے بند کر دیا، پہلے مانتے تھے۔ پیغام صلح 9 جنوری 1918 کا ان کا شمارہ ہے، اس میں یہ لاہوری گروپ لکھتا ہے کہ عرض صرف اتنی تھی، وہ مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ ان کا چل رہا تھا قصہ، تو اس میں وہ اخبار لکھتا ہے کہ عرض صرف اتنی تھی کہ میاں صاحب جو آپ کو نبی بناتے ہیں، کہ مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں جی میرے والد صاحب نبی تھے، تو من جملہ اور ادلہ قاطعہ کے، یعنی جو پکی دلیلیں ان کے خلاف ہیں، آپ کا یہ اقرار نامہ لکھ کر دینا بھی اس کے قطعاً خلاف ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ یہ لاہوری گروپ لکھ رہا ہے، کیونکہ نبی مکلف ہوتا ہے کہ جو اس پر نازل ہو اسے سب کو سنائے بحکم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ قرآن مجید میں ہے کہ اے رسول آپ پر جو بھی اترا ہے اس کو آپ آگے پہنچا دیں۔ پھر وہ ان کا پیغام صلح اخبار 10 اکتوبر 1917 کا شمارہ ہے، اس میں لاہوری گروپ لکھتا ہے کہ تم قادیانی اپنے دعویٰ میں راست باز نہیں کہلا سکتے، بلکہ ایک طرف نبی تراش نام رکھ دیا، دوسری طرف نتیجہ میں صرف ایک نبی کا لفظ بول کر سراسر نبی کریم کی حد تک کر رہے ہو۔ پھر کیا وہ پہلے انبیاء بھی ایسے محکوم ہوتے تھے کہ گورنمنٹ کے خوف سے آئندہ سے پیشگوئیاں کرنے سے رک جاتے تھے؟ یہ لاہوری گروپ لکھ رہا ہے۔ اب ہمارا سوال ہے کہاں لاہوری گروپ سے کہ بھائی اگر تمہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس سے جان چھڑا لو، کیا تمہارا جنت میں جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ جب تمہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ سچا نہیں تھا تو اس سے جان چھڑا لو، اس سے برات کا اظہار کرو۔ اب مرزا صاحب نے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 452، اس پر مرزا صاحب نے لکھا، اے خداوند اگر یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر، اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے۔ یہ مرزا صاحب نے اپیل کی اللہ تعالیٰ سے۔ اب ان کی جو بڑی پیشگوئیاں، جو مشہور پیشگوئیاں، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی اہم پیشگوئی مرزا صاحب کی پوری نہیں ہوئی، کوئی ایک بھی جو اہم ہو۔ یہ کہنا کہ کل کو بدھ کا دن ہوگا تو بھائی ہے، اس میں پیشگوئی کی کون سی بات ہے؟ آج منگل ہے کل بدھ ہوگی، یہ تو پیشگوئی نہیں ہے۔ پیشگوئی ہوتی کسی اہم بات کے متعلق اور بیفور دی ٹائم ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے محمدی بیگم، پہلے سے وہ شادی شدہ تھی، اس کے خاوند کا نام تھا سلطان، ابھی اس کا نام آ جائے گا، میرے ذہن سے نکل گیا، سلطان بیگ تھا شاید اس کا نام، اس کی وہ بیوی تھی۔ مرزا صاحب نے
جب اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو مرزا صاحب نے اس کا رشتہ مانگا، اور یہ ان کے پہلے سے ان کی بیوی کی طرف سے وہ رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، لڑکی کی عمر کم ہے، انہوں نے رشتہ نہیں دیا۔ مرزا صاحب نے پیش گوئی کی کہ یہ لڑکی میرے نکاح میں آئے گی، اور یہ اتنی زیادہ پھیلائی کہ خود مرزا صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ میری یہ پیش گوئی ہے، خود مرزا صاحب نے لکھا۔ انہوں نے جناب رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ مرزا صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے اس کا رشتہ میرے ساتھ نہیں کروایا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ وہ رشتہ نہیں کروا سکی۔ مرزا صاحب نے اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دے دی، اور اپنے بیٹے سے بھی اس کی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہا، اس نے نہیں مانی تو مرزا صاحب نے اس کو آگ کر دیا، اور بیٹے کا جنازہ بھی نہیں پڑا، اور بیوی کا جنازہ بھی نہیں پڑا وہ جب بعد میں فوت ہوئی تو۔ اس پیش گوئی کا اتنا زیادہ شہرت اس نے خود دی کہ لکھا کہ میں بالآخر دعا کرتا ہوں، یہ مجموعہ اشتہارات ہے جلد نمبر 1 صفحہ 452۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر و علیم، اگر احمد بیگ کی دختر کلاں بڑی بیٹی محمدی بیگم کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو اسی طور سے ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو، کہ جو مخلوق خدا پر حجت ہو جائے وہ مان لیں کہ میں سچا نبی ہوں، اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے، جو اندھے ہیں جن کا باطن جن کا اندر اندھا ہو چکا ہے ان کا منہ بند ہو جائے۔ اور اگر اے خداوند، یہ مرزا صاحب ہی لکھ رہے ہیں، اور اگر اے خداوند یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ یہ مرزا صاحب نے خود لکھا۔ پھر مرزا صاحب نے انجام آتم کی جو کتاب تھی اس کے صفحہ 223 روحانی خزانہ جلد نمبر 11 اور 223 صفحہ پر لکھا، میں اس خبر کو اپنے سچ یا جھوٹ کا معیار بناتا ہوں کہ اگر یہ عورت میرے نکاح میں آ گئی تو میں سچا نبی، اگر میرے نکاح میں نہ آئے تو میں جھوٹا نبی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے خدا سے خبر پا کر کہا ہے۔ اب مرزا صاحب ایک اور کتاب ان کی ہے آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزانہ جلد نمبر 5 صفحہ 574، اس پر لکھتے ہیں کہ اگر میعاد گزر جائے اور سچائی ظاہر نہ ہو تو میرے گلے میں رسی اور پاؤں میں زنجیر ڈالنا اور مجھے ایسی سزا دینا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی۔ یہ سارا بات کرنے کے بعد مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ 247، اس پر مرزا صاحب لکھتے ہیں، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچی ہے؟ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم یہ سچ ہے، تم اس بات کو وقوع میں آنے سے نہیں روک سکتے، ہم نے خود اس سے تیرا عقد باندھ دیا ہے، میری باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ مرزا صاحب نے کہا خدا نے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ اور مرزا صاحب دوسری جگہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قسم کھا کر کلام کیا جائے تو اس کی تعویل نہیں ہوتی، اس میں پھر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس سے یہ مطلب تھا، جب تم نے قسم کھا کر کہہ دیا تو یہ سو۔ اور پھر بار بار ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم کو جو ٹل نہیں سکتی، مرزا صاحب نے کہا کہ یہ تقدیر مبرم ہے کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی۔ اور پھر مرزا صاحب نے انجام آتم میں لکھا، روحانی خزانہ جلد نمبر 11 صفحہ 338، یاد رکھو اس پیش گوئی کی دوسری خبر پوری نہ ہوئی کہ مرزا سلطان محمد وفات پا کر محمدی بیگم کو میرے لیے بیوہ نہ کر۔ گھر والوں نے مرزا سلطان محمد سے اس کی شادی کر دی تھی، انہوں نے کہا جی اب اس کا خامد فوت ہو جائے گا، یہ بیوہ ہوگی پھر میرے نکاح میں آئے گی۔ پہلے کنواری کا رشتہ مانگا نہیں ہوا، پھر شادی شدہ کے بارے میں یہ کہا۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ اگر یہ بیوہ نہ ہو کر آئے میرے نکاح میں تو میں ہر ایک بدتر سے بدتر ٹھہروں گا۔ اے اہم کو، یہ انسان کا افتراء نہیں، مطلب کسی انسان نے جھوٹ نہیں گڑھا، نہ یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار ہے، یقیناً سمجھو یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتی۔ یہ سارے کام مرزا صاحب نے خود کیے۔ اب اس کے آگے پیچھے بے شمار ان کی کمپین تھی، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ خاتون جو تھی اس کا نکاح مرزا سلطان محمد نائب صوبہ سے ہوا، اس کا خامد مرزا صاحب کی پیش گوئی کے برعکس کئی سال تک زندہ رہا، اس کی اولاد ہوئی۔ محمدی بیگم مرزا صاحب کی وفات 1908 میں ہوئی، محمدی بیگم لاہور میں 1966 کو فوت ہوئی ہے، 58 سال بعد۔
اور مرزا صاحب کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ تھا صورتحال۔ اور حکیم نور الدین سے جب پوچھا کسی نے کہ مرزا صاحب بھی فوت ہو گئے، محمدی بیگم بھی ان کے نکاح میں نہیں آئی، اتنی بڑی یہ پیش گوئی تھی کہ خود مرزا صاحب نے لکھا کہ 10 لاکھ آدمی اس بات پر اطلاع رکھتا ہے، تو اس نے کہا کہ محمدی بیگم کی اولاد در اولاد اور ادھر سے مرزا صاحب کی اولاد در اولاد سے قیامت تک کبھی کسی کی شادی ہوگی تو سمجھو مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں بگاڑ لو، کیا بگاڑنا ہے۔ تو یہ صورتحال تھے۔ اچھا، اب لاہوری گروپ سے کسی نے پوچھا محمد علی لاہوری سے کہ بھئی مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، تو اس کا کیا بنا؟ وہ تو آئی نہیں۔ تو لاہوری جماعت کا اخبار ہے پیغام صلح، 16 جنوری 1921 میں اس میں یہ بات شائع ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ مرزا صاحب، محمد علی لاہوری نے لکھا، یہ سچ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ نکاح ہوگا، اور یہ بھی سچ ہے کہ نکاح نہیں ہوا۔ اب مرزا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو محمدی بیگم تو آپ کے نکاح میں نہیں آئی، اس نے کہا کہ تم کو صرف یہ آتم والی، عبداللہ آتم پادری والی اور یہی پیش گوئی ملتی ہے، اور باتیں بہت سی ہیں وہ یاد کر لو۔ مگر ان کو بھی اعتراف تھا کہ میری پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اب یہ بہت بڑی پیش گوئی جس کا بقول مرزا صاحب کے 10 لاکھ آدمی کو پتہ تھا اس پیش گوئی کا۔ اب ایک پادری صاحب تھے عبداللہ آتم۔ آتم عربی میں جو سے ہے وہ ٹی ایچ سے بولی جاتی ہے۔ عربی میں جو سے ہے، جو عرب جو ہیں وہ ٹی ایچ تھے کے ساتھ اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ اصل میں لفظ تھا آسم، گناہگار۔ تو اس کو جب وہ لکھتا تھا خود تو اس نے آتم لکھنا شروع کر دیا، عبداللہ آسم، عبداللہ گناہگار۔ یہ مرتد تھا، پادری بن گیا، ڈاکٹر آف ڈوینٹی بن گیا، اور ویسے بھی میں ڈپٹی کلیکٹر تھا، یہ ڈپٹی کمشنر بھی تھا، یہ ڈپٹی عبداللہ آتم بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مناظرہ ہوا مرزا صاحب کے ساتھ 15 دن امرتسر میں۔ مرزا صاحب نے مناظرے میں اس کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد مناظرے کے آخر میں اس نے کہا کہ جتنے دن مناظرہ ہوا ہے فی دن کے حساب سے 1 مہینہ، 15 مہینے تجھے مہلت ہے، اس کے بعد تو 15 مہینے بعد مر جائے گا۔ وہ نہیں مرا۔ جب وہ مدت پوری ہوگی، کیونکہ ہزاروں لوگوں کے علم میں تھی یہ بات، انہوں نے پھر عیسائیوں نے اس کا جلوس نکالا بگی پر، پورے امرتسر کو دکھایا کہ یہ زندہ ہے، اور مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اور مرزا صاحب نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ روٹیاں پکا کے ساتھ والے گاؤں میں تقسیم کرو، ان سے کہو کہ اسلام کو فتح ہوئی ہے۔ یہ ہے پراپیگنڈا۔ دنیا میں سب سے مؤثر ہتھیار، ایٹم بم سے بھی زیادہ مؤثر ہتھیار، جب سے انسانیت اس دنیا میں شروع ہوئی ہے اور آخر تک وہ رہا ہے، وہ ہے پراپیگنڈا۔ جس کو چاہو میڈیا کے زور پر شیطان بنا دو، جس کو چاہو میڈیا کے طور پر ولی اللہ بنا دو۔ یہ پراپیگنڈا اس نے ساتھ والے گاؤں میں، کئی گاؤں میں روٹیاں بھجوا دیں پکا کے کہ اسلام کو فتح ہوا۔ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کمیونیکیشن کے اتنے ذرائع نہیں تھے۔ پھر ان کے مرزا صاحب کے بہت پرانے ساتھی، پرانے دوست تھے، بعد میں ان کی آپس میں بہت زیادہ مخالفت ہو گئی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث عالم تھے۔ مرزا صاحب نے کہا جی کہ اہل حدیث عالم محمد حسین بٹالوی مجھ پر ایمان لے آئے گا، وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر مرزا صاحب نے پیش گوئی کی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ آپ کو سب کو پتہ ہے لاہور میں فوت ہوئے اور قادیان میں دفن ہوئے۔ مرزا صاحب نے کہا جی مجھے خدا نے بتایا کہ میری عمر 95 سال ہوگی۔ مرزا صاحب تقریباً 68 برس کی عمر میں، 68 ایئرز کی عمر میں یہ فوت ہو گئے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ بادشاہ مجھ پر ایمان لائیں گے، آپ کے سامنے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ شیطان ہلاک ہو جائے گا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی، وہ بھی آپ کے سامنے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ آریہ مذہب 100 سال میں ختم ہو جائے گا، ہندو آپ کے سامنے ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ تمام دوسرے مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ ہزاروں آدمیوں کے سامنے یہ لیکچر دیا تھا لاہور میں، لیکچر لدھیانہ اس کو کہتے ہیں۔ ملفوظات جلد نمبر 4 ہے، 562، اس میں یہ درج ہے۔ دوسرے مذاہب ہیں دنیا میں اب بھی۔ مرزا صاحب نے کہا کہ قیامت تک کوئی فساد نہیں ہوگا۔ مرزا صاحب 1908 میں فوت ہوئے ہیں۔ پہلے 17 میں جنگ عظیم اول ہوئی ہے، اور پھر 39 میں جنگ عظیم دوم ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ مرزائیوں کو تا قیامت غلبہ رہے گا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک پیش گوئی ایسی تھی جس کو کہتے ہیں 2 اور 2 4۔
اس میں جو اگر پہلے جو پیش گوئیاں تھیں وہ بھی 2 اور 4 کی تھے، لیکن اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کے ایک بہت پرانے مرید تھے، 316 آدمیوں کی جو لسٹ مرزا صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو دی تھی کہ یہ میرے خاص الخاص مرید ہیں، ان میں سے 259 نمبر پر اس کا ذکر تھا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، اسسٹنٹ سرجن جس کو کہتے ہیں وہ تھے، یہ جونیئر ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے مرزا صاحب کا 20 سال وہ مرید رہا ہے، اس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جی مرزا صاحب بالکل جھوٹے ہیں۔ اس نے مرزا صاحب کے نام کے خلاف کتابیں بھی لکھی۔ اس دور میں اس نے کہا جی کہ مجھے الہام ہوا ہے، اور اس دور میں سب کو الہام ہی ہوتا تھا۔ اس نے کہا جی مجھے الہام ہوا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جائیں گے۔ اس طرح کی پیشگوئی آج تک کسی نے نہیں کی۔ یہ ایک عام آدمی تھا، مرزا صاحب کا پہلے بہت قریبی ساتھی تھا، 20 سال مرید رہا، انتہائی قریبی تھا، پھر وہ چھوڑ گیا۔ اس نے مرزا صاحب کے خلاف کتابیں پمفلٹ لکھنا شروع کر دیے۔ انہی میں سے ایک میں اس نے یہ پیشگوئی کی کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ مرزا صاحب 4 اگست 1908 تک فوت ہو جائیں گے، اور اس نے ٹکا کے پیشگوئی کی۔ اس میں کوئی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اس نے رکھا نہیں کوئی بھی۔ اب مرزا صاحب یا تو چوپی کرتے رہے، اس کی کتاب کتنوں نے پڑھنی تھی، لیکن مرزا صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں درج کر کے اس کو دوام بخش دیا۔ مرزا صاحب نے لکھا، اور یہ کتاب بھی ان کی ہے چشمہ معرفت، جو ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے اور مرزا صاحب کی وفات کے بعد شائع ہوئی ہے۔ مطلب اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، کچھ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ انہوں نے مرزا صاحب نے خود اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا، چشمہ معرفت میں، صفحہ 321 322، روحانی خزان کی جلد نمبر 23، اور اس کا صفحہ 336 337۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے، ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سچے ہونے کی نشان ہوگا یہ کہ مرزا میری زندگی میں فوت ہو جائے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ میں سچا ہوں۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ آخر میں نے اسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ تب اس نے پیشگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں، عبدالحکیم پٹیال کی عبارت میں نہیں پڑھ رہا، مگر خدا نے، اب یہ سب سے اہم ترین فکر ہے ساری جو بات آگے آ رہی۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ میں 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کے مقابلے میں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور خدا اس کو ہلاک کرے گا، اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ کہ مرزا صاحب نے کہا وہ میری زندگی میں ہلاک ہوگا، میں بچ رہوں گا، خدا نے مجھے اطلاع دی۔ یہ جناب سارا جو ہے سلسلہ ہوتا رہا۔ پھر مرزا صاحب نے 5 نومبر 1907 کو ایک اشتہار دیا، جس میں اس کے اشتہار کے مقابلے میں، اس کی پیشگوئی کے مقابلے میں مرزا صاحب نے لکھا کہ میں جو اشتہار یہ دے رہا ہوں کہ تمام میرے ماننے والے اپنے باہر والے دروازوں کے ساتھ چپکا دیں، تاکہ ہر آنے جانے والا اس کو دیکھے اور سب دنیا کو خبر ہو جائے کہ میری پیشگوئی سچی نکلے گی، کہ یہ عبدالحکیم خان پٹیالوی میری زندگی میں بہت ہوگا، میں بچ رہوں گا۔ اب اس کی ذرا عبارت سن۔ مرزا صاحب نے اشتہار نکالا اور اشتہار کے پیشانی پر لکھا کہ ہماری جماعت کو لازم ہے کہ اس پیشگوئی کو خوب شائع کریں، اپنی طرف سے چھاپ کر مشتہر کریں، اور یادداشت کے لیے اشتہار کے طور پر اپنے گھر کی نظرگاہ میں چسپاں کریں۔ اس اشتہار کے آخر میں اردو میں فرمایا کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا، کہ مجھے اللہ نے اطلاع دی ہے کہ عبدالحکیم خان کہتا ہے تو میں مر جاؤں گا، اللہ نے مجھے اطلاع دی کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ یعنی دشمن عبدالحکیم خان جو کہتا ہے کہ صرف جولائی 1907 سے 14 مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں، اور یا ایسا ہی جو دشمن پیشگوئی کرتے ہیں، ان سب کو میں جھوٹا کر دوں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا، تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے۔ یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے جس میں میری فتح اور دشمن کی شکست، اور میری عزت اور دشمن کی ذلت، اور میرا اقبال
اور دشمن کا اعتبار بیان فرمایا اور دشمن پر غضب اور عقوبت کا وعدہ کیا، مگر میری نسبت لکھا ہے کہ دنیا میں تیرا نام بلند کیا جائے گا، نصرت اور فتح تیرے شامل حال ہوں گی، اور جو دشمن میری موت چاہتا ہے وہ خود میری آنکھوں کے روبرو اصحاب الفیل کی طرح نابود ہوگا اور تباہ ہوگا، سو چاہیے کہ میری جماعت کے لوگ اس پیش گوئی کے منتظر رہیں۔ یہ جناب مرزا صاحب جو ہیں یہ 26 جولائی 1908 کو 26 مئی، اس نے کہا تھا 4 اگست 1908۔ مرزا صاحب اس کی پیش گوئی سے بھی 2 مہینے پہلے 26 مئی 1908 کو 10 اور 10:30 بجے دن کے درمیان لاہور میں فوت ہو گئے، اور جو ڈاکٹر عبدالحکیم خان تھا وہ 1919 تک 11 سال بعد تک زندہ رہا۔ یہ ایسی پیش گوئی ہے کہ اس کے سامنے نہ کسی کی تعویل ہے، جو بھی کوئی تعویل کرے اس میں جو فکرے ہیں نا مرزا صاحب نے لکھے کہ میں ان سب کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر امر میرے اختیار میں، اس فکرے کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، چاہے کوئی جتنی مرضی تعویلیں کرتا رہے۔ پھر مرزا صاحب نے لکھا جی میری پیش گوئی ہے کہ تمام باطل دین ختم ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوئے۔ پھر مرزا صاحب نے کہا میں تیسری شادی کروں گا، وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر مرزا صاحب نے کہا کہ میر عباس علی لدھیانوی جو ہے جو مجھے چھوڑ گیا ہے یہ واپس ہو جائے گا، مرزائی بن جائے گا دوبارہ، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر مرزا صاحب نے کہا میرے ایک بیٹا ہوگا، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ جتنی بھی پیش ہوئی ہیں مرزا صاحب نے علانیہ کی، ان میں سے اچھا ہاں مرزا صاحب نے 1902 میں تعاون کی طرف وبا بہت پھیلتی تھی ہندوستان میں، تعاون کی وبا پھیلی تو مرزا صاحب نے کہا کہ اس وبا کی وجہ سے سارے لوگ مرزائی ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوئے۔ پھر کہا جی تعاون آئے گا، وہ بھی نہیں آیا۔ تو یہ جتنی بھی مرزا صاحب نے بڑی پیش گوئیاں کی، کہا جی ہمیں تعاون نہیں ہوگا، پھر مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے بھی ہوا اور میرے گھر والوں کو بھی ہوا، یہ بھی لکھا۔ اور جتنی بھی انہوں نے پیش گوئیاں کی ان میں سے کوئی بڑی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا سورہ الحاقہ کی جو آخری آیات ہے ان میں سے یہ کہتا ہے کہ اگر رسول کوئی اپنی طرف سے بات ملا دیں میری وحی میں تو میں ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شاہ رگ کاٹوں گا۔ اس کو کہتے ہیں قطع البتین، یہ شاہ رگ بتین ہے، اس کو کاٹ دوں گا میں۔ اللہ نے کہا کہ میرے سچے نبی اگر میری وحی میں ایک لفظ بھی مٹا دیں تو میں ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شاہ رگ کاٹ دوں گا۔ لوگ کہتے تھے نا کہ آپ اپنے پاس سے وحی بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قطع وتین، شاہ رگ کاٹ دینا۔ تو یہ جو اپنے مرزا نے بھی اس آیت سے دلیل لی کہ چونکہ میں قتل نہیں ہوا، اللہ نے مجھے کچھ نہیں کہا لہٰذا میں سچا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سچوں کی بات ہے کہ سچا اگر اپنی سچی وحی میں کوئی لفظ ملائے، جھوٹوں کی بات نہیں، اس کی تو ساری بات جھوٹی ہے، ابلیس سب کرتا ہے، اس کو مہلت ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کی پیش گوئیاں پوری نہ ہونا یہ بھی ایک پہلو ہے شاہ رگ کاٹنے کا، کہ اس کی کوئی بات اللہ نے پوری نہیں ہونے دی۔ اور مرزا صاحب سے پوچھا گیا تو انہیں اپنی جو ان کی زندگی میں آخری کتاب شائع حقیقت الوحی جو ان کی سب سے اہم ترین کتاب ہے، اس کے صفحہ 178 پر روحانی خزانہ کی جلد نمبر 22 صفحہ 183 اس پر لکھا کہ کبھی خدا وعدہ کر کے بھی پورا نہیں کرتا۔ اور خود مرزا صاحب نے لکھا کہ جو شخص اپنے دعویٰ میں من جانب اللہ ہونے میں جھوٹا ہو، کاذب ہو، اس کی پیش گوئی سچی نہیں ٹھہر سکتی۔ وجہ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کاذب کے دعویٰ اور دروغ پر کوئی پیش گوئی اس کی سچی کر دے تو اس کے دعویٰ کا سچا ہونا لازم آتا ہے اور اس سے خلق خدا دھوکہ میں پڑتی ہے۔ اس لیے مرزا صاحب نے لکھا، یہ ان کی کتاب ہے روحانی خزانہ جلد نمبر 5 صفحہ 615، انہوں نے کہا کہ جھوٹے کی کبھی کوئی پیش گوئی پوری نہیں ہوتی، اگر پوری ہو جائے تو پھر تو پوری دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ اور مرزا صاحب نے روحانی خزانہ جلد نمبر 5 صفحہ 322 323 پر لکھا کہ جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو اس کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ یہ ان کی پیش گوئیاں تھیں۔ ہم نے جو معیار شروع میں بیان کیا تھا سچے نبی کا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ سچے نبی کی پیش گوئیاں سچی ہوتی ہیں، تو خود مرزا صاحب اپنی عبارتوں کی روح سے سچے ثابت نہیں ہوئے۔ اور ہم نے جو دوسری نشانیاں سچے نبی کی بیان کی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس کے اخلاق سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر مرزا صاحب کا میں زیادہ نہیں تفصیل میں جاؤں گا کیونکہ وہ پرسنل، لوگ کہتے ہیں جی یہ پرسنل ہو گئے ہیں، آپ 2-4 باتیں۔ مرزا صاحب نے
لوگوں سے اشتہار دے کر کتاب کی قیمت پیشگی لے لی کہ میں فلاں کتاب لکھوں گا، اس کے 50 حصے ہوں گے، آپ مجھے پیسے بھیج دیں، وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کو رجسٹری بھی، اگر پیسے آپ ساتھ ڈاک خرچ بھی بھیج دیا تو آپ کو گھر میں مل جائے گی۔ وہ کتاب انہوں نے 5 حصے لکھ کے، جن میں سے 4 پہلے لکھے اور 5 میں ایسا 21 برس کے بعد لکھا۔ لوگوں نے جناب مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمارے پیسے واپس کریں یا کتاب دیں 50۔ اس نے کہا کہ پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا۔ اب یہ سب سے خوبصورت حوالہ مرزا صاحب کا، پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں ایک نقطہ کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ بادشاہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 7، روحانی خزائن جلد نمبر 21 اور صفحہ 9۔ اب جب ان سے پوچھا گیا، اعتراض تو ہونا تھا یار یہ کیا بات ہوئی، تو پاکٹ بک ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے، جس میں ایک آدمی تھا خادم گجراتی وکیل تھا، وہ اس نے جو بھی اس کی سمجھ میں جواب آئے اس نے سارے لکھے، اور ان کی بہت اہم کتاب، پہلے وہ قاضی نذیر کی کتاب ہوتی تھی پاکٹ بک، وہ چھوٹی سی تھی، یہ بڑی کتاب ہے، 700 750 صفحے کی کتاب ہے یہ۔ اس میں یہ خادم گجراتی نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کر کے 5 رکھ دیں تو وہ اگر سچ ہے تو یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ مطلب بہانہ اس نے بھی بڑا کمال کا ڈھونڈا کہ جب اللہ نے 50 سے 5 کر دی تو اس میں تو جھوٹ کوئی نہیں ہے، تو اس میں کیسے جھوٹ ہو گیا جی 50 سے 5 میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے حق لینا ہوتا ہے وہ سارا بھی معاف کر سکتا ہے۔ میں نے اگر کسی آدمی سے 50 روپے لینے ہیں، میں اس سے 5 لے کے تو میں کہہ دوں جی باقی 45 تم نہ دو، یہ میرا اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں، اس کو کوئی آدمی برا نہیں کہے گا۔ اگر میں نے کسی کے 50 روپے دینے ہیں اور میں اس کو 5 دے کے کہوں جی اب 50 پورے ہو گئے، نقطے کا فرق ہے، تو اس کو پوری دنیا میں نہ کوئی آدمی مانے گا نہ کوئی عدالتی مانے گی۔ جس نے حق لینا ہوتا ہے وہ سارا بھی چھوڑ سکتا ہے، جس نے دینا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا یہ بہانہ، اس طرح تو دنیا سے امان ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کے سلسلے تھے۔ سر سید نے مرزا صاحب سے کہا کہ میرے ادارے کو چندہ دیں علی گڑھ کالج، میں بنانا چاہتا ہوں۔ پوری زندگی وہ منتیں کر رہے، آخر میں سر سید نے یہ بھی کہا کہ 1 روپیہ دینے کا، ایک بھی نہیں دینا، اور خود اپنے چندے ہیں ان کے 49 قسم کے چندے ہیں ان کے۔ ایک آدمی نے مرزا صاحب سے کہا جی میرے بیٹا ہونے کے لیے دعا کر دیں، تو مرزا صاحب نے اس سے فیس مانگی تھی، وہ فیس تھی 1 لاکھ روپیہ، اور اس وقت 20 روپے تولہ سونا تھا، اور وہ بنتے ہیں 25 کروڑ روپیہ آج کل کے حساب سے۔ بہت سارے حوالے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ تھوڑی سی بات میں نے کی کہ جو سچے نبی کی نشانیاں ہیں ان میں سے 2 کے بارے میں ہم نے آج بات کی، کہ ایک سچے نبی کی پیشگوئی سچی ہوتی ہے، دوسرا سچے نبی کے اخلاق بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کی اپنی تحریروں کے مطابق مرزا صاحب اس معیار پر پورے نہیں اترتے، مرزا صاحب کو غلط فہمی ہوئی یا انہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، وہ خدا کے نبی نہیں ہیں۔ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ہماری گزارش پر غور کریں، اور جو اللہ کے سچے رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت میں واپس آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب غلام احمد قادیانی، ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بہت تہذیب اور اخلاق کے دائرہ میں رہ کر بات کرتے ہیں، جبکہ مخالفین ہمیں گالی دیتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا طرز عمل دراصل کیا رہا ہے، آج بھی کیا ہے، اور پھر آپ خود اس کو جج کریں کہ کس کا موقف صحیح ہے۔ مسلمان علماء نے ہمیشہ ان کے ساتھ دلیل سے بات کی ہے، اور جو بھی بات ان سے ہوئی وہ کتابوں سے ہوئی، دلائل سے ہوئی،
جبکہ اس کے مقابلے میں مرزا صاحب نے اپنے نام ماننے والوں کو کیا کہا وہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریقے شرافت نہیں۔ اربعین ہے، نمبر 4 صفحہ 5 ہے اس کا، روحانی خزانے کی جلد نمبر 17 471 صفحہ اس کا۔ دوسری جگہ مرزا صاحب نے لکھا کہ ہر ایک کی گالی کا نرمی سے جواب دو۔ تیسری جگہ لکھا کہ کسی کو گالی مت دو اگرچہ وہ گالی دیتا ہو۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی امام جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری اخلاق جو ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ بد زبان لوگوں کے مقابلے میں اس کا واسطہ پڑتا ہے بد زبان لوگوں سے بھی، تو اس کو چاہیے وہ اخلاقی قوت کا مظاہرہ کرے۔ اور پھر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ناحق گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ بد زبان لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے مرزا صاحب نے تقریباً 16-17 دفعہ مختلف انہوں نے یہ گالی نہ دینے کی تبلیغ کی کہ گالی نہیں دینی چاہیے کسی کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب نے خود بھی اس پر عمل کیا، کیونکہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے وہ کہے گا کہ اگر آپ مرزا صاحب کی کوئی گالی ثابت کر دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ مسلمان سے مراد وہ کہتے ہیں کہ ہم سرکاری مسلمان ہو گئے۔ مسلمان وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ، اور ہم کو کہتے ہیں سرکاری مسلمان ہے کیونکہ قانون نے ہم کو مسلمان کہا، تو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہو جائیں گے اگر آپ مرزا صاحب کو کوئی گالی بتا دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ مرزا صاحب نے علماء اسلام اور عام مسلمانوں کو 203 دفعہ گالی دی ہے، عیسائیوں کو 47 دفعہ گالی دی ہے، آریوں کو 22 دفعہ گالی دی ہے، اور جو احتساب قادیانیت کی جلد نمبر 17 صفحہ 557 سے 607 تک 50 صفحوں پر 500 گالیاں مرزا صاحب کی جمع کی گئی ہیں جو انہوں نے گالیاں لکھ کر دی ہیں۔ اور یہ ان میں بڑی خوبی تھی کہ لکھ کر گالی دیتے تھے تاکہ ریکارڈ بھی رہے اس کا، اور ہر قسم کی گالیاں دی ہیں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے سید نذیر حسین صاحب، ان کو شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں، شیخ الکل فی الکل، کہ ہر علم میں ہر ایک کے استاد۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو چونکہ انہوں نے مرزا صاحب کو کافر کہنے کے فتوے پر انہوں نے دستخط کیا، تو مرزا نے کہا کہ یہ گمراہ اور پاگل شخص تھا جو مر گیا ہے۔ یہ ہے ان کی خوبی۔ اور جو عام طور پر مرزا صاحب مسلمانوں کو گالی دیتے تھے یا علماء اسلام کو گالی دیتے تھے وہ تھی کنجری کا بیٹا۔ یہ ہے آئینہ کمالات اسلام، صفحہ ہے 547، روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ 547 548، ذریت البغایا۔ اب مرزائی حضرات جو ہیں، قادیانی حضرات، اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بغایا سے مراد گمراہ یا ہدایت سے دور ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، خود مرزا نے بغایا سے مراد کنجری لی ہے، اور اس کی مثلاً کتاب ہے حجت اللہ صفحہ 87، روحانی خزائن جلد نمبر 12 235۔ اس کے علاوہ میرے پاس 8-10 حوالے ہیں اس کے کہ جہاں پر اس نے لوگوں کو کنجری کا بیٹا کہا ہے۔ اسی طرح جو مرزا صاحب نے مناظرے کیے ہیں کل 5 میں ہارے، اور جو کہتا تھا کہ مرزا صاحب ہار گئے ہیں اس کو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ حرام زادہ ہے۔ یہ ہے جناب انوار الاسلام صفحہ 30، روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 31۔ عام مسلمان اور علماء کو جنگلوں کا سور کہا، اور ان کی عورتوں کے متعلق لکھا گیا کتیوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ ہے نجم الہدا، یعنی ہدایت کا ستارہ، کتاب کا نام دیکھیں اور کام دیں۔ نجم الہدا صفحہ 10، روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ 53۔ اب مرزا صاحب کا بیٹا جو ہے بشیر الدین محمود، وہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں کسی آدمی نے دوسرے کو کہا حرام زادہ، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو قذف کی تہمت کی حد لگائی جائے، کہ اس نے دوسرے پر تہمت لگائی۔ اب یہ جو مولانا سعد اللہ لدھیانوی تھے، چونکہ وہ اس کے مرزا کے خلاف تھے، تو مرزا نے ان کو اپنے ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ 155 ان کو کہا کہ یہ کنجری کا بیٹا ہے۔ مرزا کا جو مرید تھا چراغ دین جموں والا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مرزا نے مانا نہیں، وہ مرزا سے منحرف ہو گیا تھا۔ اس آدمی نے لکھا ہے اپنا رسالہ، اس کا تجلی 1927 میں چھپا، اور میں نے وہ حوالہ لیا احتساب قادیانیت جلد نمبر 17 صفحہ 612۔
اس میں وہ چراغ دین جموں والا جو مرزا کا مرید رہا، بعد میں اس سے منعرف ہو گیا، اس نے لکھا کہ ہندوستان میں جو شخص دینی مباحثہ میں اپنی بد زبانی اور دریدہ دہنی بلکہ فحش کلامی کے لیے شہرائے آفاق ہوا، جس کی نسبت اہل رائے کی یہ مستقل رائے ہے کہ دینی مناظرہ میں گندگی اور خباثت کے چلن کو اس نے رواج دیا، جو اس فن کا استاد اور موجد ہے وہ مرزا قادیانی ہے۔ اس سے پہلے مذہبی مباحثے ہوتے تھے، ہر قوم میں ہوتے تھے، دوسروں کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن کبھی کوئی مذہبی مباحثے میں گالی نہیں دیتا تھا۔ یہ کام مرزا صاحب نے شروع کیا، اور مرزا صاحب نے خود ہی لکھا ہے، براہین احمدیہ جلد حصہ 5 ہے، صفحہ اس کا 58، روحانی خزان کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 75۔ اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ بے حیا انسان کی زبان کو قابو میں لانا تو کسی نبی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوا۔ اسی طرح مرزا صاحب جھوٹ بولتے نہیں تھے، جھوٹ لکھتے تھے، اس کے ثبوت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ انہوں نے جھوٹ کی جو مذمت بیان کی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، مطلب کنجر بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، یہ ان کا شاہنہ حق، صفحہ ہے 60، روحانی خزانے کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 386، اور لکھا کہ دروغ گوئی کی زندگی جیسی لانتی زندگی کوئی نہیں، مطلب جو جھوٹا اس جیسی لانتی زندگی کسی کی نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب ایک بات، یہ مختلف کتابوں کے حوالے میں حوالے نہیں پڑھ رہا، ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں ہوتا۔ پھر لکھا ہے کہ جھوٹ ام الخبائث ہے، پھر لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مرنا بہتر ہے، پھر لکھا ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، پھر لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، پھر یہ لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا اور پخانہ کھانا ایک برابر ہے۔ یہ سارے حوالے مرزا صاحب نے بیان کیے، اور یہ 34 حوالے ہیں میرے، ان کی 34 تحریریں جھوٹ کے خلاف، اور ایک آدمی نے جو مرزا صاحب کے جھوٹ جمع کیے ہیں وہ ہیں 202، جنہوں نے جھوٹ لکھا ہے۔ اور جھوٹ کی سب سے بدترین قسم ہے کہ آدمی لکھ کے جھوٹ بولے، وہ تو ریکارڈ ہوتا ہے، زبانی آدمی جھوٹ بولے تو اس کا کوئی نہ کوئی، کسی کو بھول گیا، کسی کو بہانہ بنا لے، یا بات نہیں آپ کو یاد رہی، لیکن لکھ کے جھوٹ جائے وہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، مرزا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ضرورت الامام، صفحہ ہے 18، روحانی خزانہ کی جلد نمبر 13، صفحہ 488۔ مرزا صاحب نے لکھا کہ مرزا صاحب نے پیش گوئیاں کیں، وہ غلط ثابت ہوتی ہیں، وہ جھوٹی ثابت ہوئیں، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا جی آپ کی تو پیش گوئیاں جھوٹی ہیں، تو اس نے کہا میری ایک نبی کی پیش گوئی جھوٹی ہو گئی، یہاں تو بنی اسرائیل کے 400 نبی اکٹھے پیش گوئی کرتے تو وہ جھوٹی ہو جاتی تھی۔ 400 نبی نے، مرزا صاحب کے بقول اس کتاب میں لکھا ہے کہ 400 نبی نے اکٹھے ایک بادشاہ کی فتح کی پیش گوئی، لیکن اس کو شکست ہوئی، وہ مارا بھی گیا۔ تو کہتے ہیں میری ایک اکیلے کی پیش گوئی غلط ہونے سے کون سی قیامت آ گئی۔ اور مرزا صاحب نے جو اپنے خطوط کا ان کا جو مجموعہ ہے مکتوبات، جلد نمبر 2، صفحہ ہے 77، اس کا حاشیہ نمبر ہے 3، اس میں لکھا مرزا صاحب نے کہ وہ 400 بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اب پھر مرزا صاحب نے مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 1، صفحہ 145 اور 146، اس کا حاشیہ ہے، اس میں مرزا صاحب نے پھر لکھا کہ یہ 400 بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اب اصل صورتحال یہ ہے کہ آپ بائبل کھول لیں، پہلا سلاطین، فرسٹ کنگز، اس کا باب نمبر ہے 18، اس کا فقرہ نمبر ہے 19، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 400 یسیرت دیوی کے پجاری تھے، وہ بت پرست تھے۔ 400 بت پرستوں کی پیش گوئی غلط ثابت ہوگی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب یہ آدمی کا اس کا کام تھا کہ بت کے پجاریوں کو، دیوی کے پجاریوں کو بنی اسرائیل کے نبی بنا کر پیش کیا، اور کہا جی 400 نبی نے اکٹھے بیٹھ کر پیش گوئی کی، ان کی غلط ثابت ہوئی تو میری ایک نبی کی پیش گوئی غلط ثابت ہونے سے کیا ہو جاتا۔ اور بائبل کی کتاب جو ہے سلاطین 1 ہے، اس میں باب نمبر ہے 22، اس میں آیت نمبر 1 تا 40، اس میں یہ قصہ پورے کا پورا مذکور ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 400 بت کے پجاریوں نے جو پیش گوئی کی تھی، اس کے مقابلے میں خدا کے سچے نبی حضرت میکایہ علیہ السلام، انہوں نے ایک
سچے نبی نے پیش گوئی کی تھی۔ 400 بت کے پجاریوں نے کہا کہ بادشاہ جیت جائے گا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ قتل ہو جائے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ جو سچے نبی کی پیش گوئی وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ اب دوسری بات، یہ بائبل کا جھوٹا حوالہ دیا ہے۔ دوسری بات، ملاکی ایک کتاب ہے جو پرانا عہد نامہ ہے، اس کی آخری کتاب ہے بائبل کی، ملاکی نبی کی کتاب۔ اس میں مرزا صاحب نے اس کا حوالہ دے کے لکھا، کشتی نوح صفحہ 66، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 72۔ مرزا صاحب نے لکھا کہ وہ یہودی بھی الیاس علیہ السلام نبی کے دوبارہ آنے کے منتظر تھے، اور کہتے تھے کہ مسیح تب آئے گا جب پہلے الیاس نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا ہے دوبارہ دنیا میں آ جائے، اور جو شخص الیاس کے دوبارہ آنے سے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ جبکہ بائبل کے پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ملاکی کے باب 4 آیت نمبر 5 میں لکھا کہ دیکھو خدا کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا کو بھیجوں گا۔ ایلیا سے مراد حضرت الیاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح سے پہلے الیاس علیہ السلام نہیں آئیں گے، قیامت آنے سے پہلے آئیں گے یہودی عقیدے کے مطابق۔ تو وہاں پر بھی جو لکھا تھا اس کے بالکل الٹ انہوں نے لکھا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مرزا صاحب نے لکھا، نور القرآن ان کی کتاب، نور القرآن نمبر 2 صفحہ ہے 74، روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 449۔ مرزا صاحب نے لکھا کہ ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی ہے گویا بغل میں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھ رہا ہے، اور گود میں تماشا کر رہی ہے۔ یسوع صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں، کوئی اعتراض کرنے لگے تو جھڑک دیتے ہیں، اور طرفہ یہ کہ عمر جوان اور شراب پینے کی عادت، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھ رہا ہے، اور پھر مجرد اور ایک خوبصورت قصبی عورت یعنی کنجری سامنے پڑی ہے اور جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کتاب کا میں نے حوالہ پہلے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بات انجیل لوکا باب 7 آیت نمبر 36 تا 50، انجیل متی باب 26 آیت نمبر 6 تا 12، انجیل یوحنا باب نمبر 12 آیت 1 تا 8 میں بیان ہوا ہے۔ اور ایک یہ کہ لوکا کے سوا کسی نے بھی اس کو طوائف نہیں لکھا۔ ایک دوسری بات یہ کہ وہ طوائف اگر تھی بھی وہ توبہ کر کے ایمان آپ پر لے آئی تھی، اور آپ نے اسے فرمایا تھا کہ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، اور جب وہ توبہ کر رہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر لوکا نے یہ قصہ تفصیل سے لکھا ہے، وہاں پر نہ تو یہ لکھا کہ وہ گود میں بیٹھی تھی، نہ لکھا کہ وہ سامنے پڑی تھی، نہ وہ وجد میں تھی، نہ حضرت عیسیٰ وجد میں تھے، نہ وہ بغل میں تھی۔ ایک آدمی انبیاء کے بارے میں لکھتے ہوئے بھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو وہ باقی باتوں میں کتنا جھوٹ بولتا ہوگا۔ اور پھر خود ہی لکھا 7 وچن صفحہ 8 پر، روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ 120 ہے کہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بزرگوں پر الزام لگا کر اپنی وہ روح بناتے ہیں۔ اب بخاری شریف کا جو اب بائبل سے اب بخاری شریف پر آ گئے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے تجلیات رحمانیہ ان کی کتاب کا شہادت القرآن ان کی کتاب کا نام ہے، صفحہ ہے 41، روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 صفحہ 337۔ مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی میں ہے یہ حدیث کہ جس میں آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ میرا خلیفہ مہدی ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہ مہدی ہے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اور لکھا جی کہ دیکھیں اب اتنی بڑی پائے کی کتاب میں یہ حدیث ہے، اب بخاری دنیا میں جتنی بھی موجود ہے اس میں یہ حدیث نہیں ہے، اور اس کا اعتراف خود مرزائیوں نے بھی کیا ہے۔ ان کا بہت بڑا مناظر تھا، بلکہ ان کا کہہ لیں پہلا مناظر جو تھا بڑا مناظر، ابو العطا جلندری، ایک جلال الدین شمس تھا اس کے اسی لیول کا یہ بھی تھا، ابو العطا جلندری، اس نے تجلیات رحمانیہ صفحہ 89 پر لکھا ہے کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ اور جو پاکٹ بک ہے ان کی احمدیہ پاکٹ بک، اس کا جو خاتم گجراتی مصنف ہے اس نے 517 519 صفحے پر لکھا کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں۔ تو جو آدمی لکھے، اب کس آدمی نے جا کے بخاری دیکھنی ہے، چیک کرنی ہے؟ وہ تو علماء تھے انہوں نے چیک کر لیا، عام آدمی کیسے پتہ کر سکتا ہے یہ بخاری میں ہے کہ نہیں؟ اب آ گئی بات کہ بائبل کو بھی معاف نہیں کیا، بخاری کو بھی معاف نہیں کیا، اب آ گیا صوفیہ۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں شیخ محمد اکرم صابری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے اقتباس الانوار، یہ 1130، اب 1440 ہیں تو اب کہہ لیں 300
10 سال پہلے انہوں نے لکھی، 300 سال پہلے وہ کتاب لکھی گئی۔ اس کا حوالہ دے کر لکھا کہ شیخ اکرم صابری جو تھے وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت ہو، کیونکہ مرزا صاحب نے عیسیٰ اور مہدی دونوں شخصیات اپنے میں ہی جمع کر لی تھیں کہ ایک حدیث میں ہے جی لا مہدی اللہ عیسیٰ۔ یہ ہے ایام الصلح کتاب ہے اس کی، صفحہ 157 روحانی خزان کی جلد نمبر 14 صفحہ 383۔ لیکن اس کے ساتھ فکرہ ہے کہ شیخ لکھتے ہیں، شیخ اکرم صابری کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بالکل ضعیف ہے، وہ اس نے چھوڑ دیا یہ کام کر۔ اب مرزا صاحب جو ہیں کہتے ہیں جی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ملفوظات جلد نمبر 1 کا صفحہ 256۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی۔ دوسری جگہ حقیقت الوحی آخری کتاب جو ان کی زندگی میں آخری کتاب، سیکنڈ لاسٹ کتاب ہے لیکن چھپی آخری زندگی میں یہی تھی۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، صفحہ ہے 303، 22 نمبر جلد کا صفحہ 316۔ اس میں مرزا صاحب میں انگریزی سے بالکل بے بہرا ہوں، مجھے ذرا بھی نہیں آتی۔ اب جو مرزا صاحب کا بیٹا وہ سیرت المہدی حصہ اول جلد نمبر 1 صفحہ 141 روایت نمبر ہے 150 150، اس میں لکھتا ہے کہ مرزا صاحب بھی انگریزی پڑھتے رہے ہیں۔ اب دیکھو کسی اور کے بارے میں تو آدمی کو شک ہو، اپنے بارے میں بھی شک ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ نہیں پتہ، میں نے یہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ مطلب اتنا جرأت مند آدمی تھا جھوٹ بولنے میں۔ اور اعجاز المسیح میں مقامات حریری سے جو عبارتیں چوری کر کے داخل کی ہیں اپنی بنا کے، ان کا سارا وہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس میں سیف چشتیائی صفحہ 55 تا 66، اس میں پیر میر علی شاہ صاحب نے بتا دیا کہ یہ عبارتیں مقامات حریری سے لی گئی۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، شیخ اکبر ابن عربی، ان سب کے بارے میں مرزا نے لکھا یہ حضرت عیسیٰ کے فوت ہو جانے کے قائل تھے، کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے۔ یہ حضرت شیخ اکبر تو کہتے ہیں کہ 2 نبی آسمان پر زندہ ہیں، 2 نبی زمین پر زندہ ہیں، جس دن وہ نبی نہ ہوں گے اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب اور جھوٹ ملاحظہ فرمائیں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 50 اور 5 میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا ہے، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ بچہ ہے براہین عام دیا حصہ 5 جلد صفحہ ہے 8 روحانی خزان جلد نمبر 21 اور صفحہ ہے 9، آخری عمر کی بات ہے یہ۔ اس سے بڑا اعلانیہ جھوٹ کیا ہوگا کہ 5 اور 50 برابر ہیں۔ اب مرزا صاحب لکھتے ہیں ایک اور، انہوں نے 40 نمبر 4 صفحہ ہے 12 روحانی خزان جلد نمبر 17 400 اور صفحہ 442، اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ 40 کے نام سے 40 رسالے یا اشتہار لکھنے تھے، 40 40 کو کہتے ہیں، اور 4 لکھ کر اعلان کر دیا کہ در حقیقت وہ امر پورا ہو چکا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا، اس طرح بجائے 40 کے 4 قرار دیتا ہوں۔ اب اس کا بگاڑ لیں، آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ 4 برابر ہے 40 کے، 5 برابر ہے 50 کے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ مرتد ہونے سے کم نہیں۔ اب مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میرے معجزے 1 کروڑ تک ہیں۔ یہ ہے صورت حالات۔ یہ براہین احمدیہ حصہ 5 ہے، صفحہ 58 ہے، روحانی خزان جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 75 ہے۔ اگر کسی نے 1 کروڑ ان کے معجزے دیکھے ہوں تو وہ لکھے، بتائے بھی کہاں لکھے ہیں۔ اور جو منی آرڈر آتے تھے چندے سے، ان کو بھی مرزا صاحب نے معجزہ ہی شمار کیا ہے۔ اب انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انجیر کا درخت دے کر اس کے پاس گئے تاکہ اس سے پھل کھا سکیں، تو اس پر پھل نہیں تھا تو آپ نے اس پر لعنت کی، بد دعا دی۔ اور مرزا صاحب نے لکھا مکتوبہ جلد نمبر 1 صفحہ 137، ایک عیسائی کے چند سوالوں کا جواب، اس کا نام ہے اس خط کا، اس میں لکھا ہے کہ آپ نے غصہ کی حالت میں انجیر کو بد دعا دی جس کا کوئی بد اثر انجیر پر ظاہر نہ ہوا، جبکہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل ہے، باب ہے 21 آیت نمبر 18 اور 19،
کہ انجیر کا درخت اسی وقت سوکھ گیا تھا. مطلب ایک یار سامنے کی بات ہے، وہ مذہبی کتاب ہے ان کی جس کو عام طور پر عیسائی اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، گرجوں، اس کا بھی حوالہ جھوٹا. مطلب اتنی جرت تھی. مرزا صاحب نے کہا کہ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو گے کوئی ہندو دکھائی دے، مگر ان پڑھے لکھوں میں سے ایک ہندو بھی تمہیں دکھائی نہیں دے گا. آپ دیکھ لیں کوئی ہندو ختم ہو گیا. پورا ملک بڑا بڑا ان سے 1 ارب ہے. اسی طرح جتنے بھی اب رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو سب کو پتہ، سیدنا مسیح علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام، ان کے بھی قصے مسلمانوں کے ہر بچے کو پتہ، لیکن سب سے زیادہ تو ہمیں واقفیت رسول کریم علیہ السلام سے ہے. یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ قبر میں زندہ ہی حضور داخل کیے گئے اور وہاں سے آپ زندہ ہی اس میں سے نکلے ہیں باہر، کہ پھر ایسا ہوا. یہ ہے 7 بچن کتاب کا نام، حاشیہ صفحہ 164، روحانی خزانہ جلد نمبر 10 صفحہ 310. مطلب وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام زندہ ہی قبر میں داخل کیے گئے، وہ اس میں زندہ رہے اور زندہ ہی اس میں سے نکلے. کیا ایسے ہی ہوا؟ قرآن شریف پوری دنیا میں کافروں کو بھی پوچھ لیں، وہ کہیں گے کہ رسول کریم علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں جی حضور نے خود تسلیم کیا، چلو ایسے ہی لگا لو. مسلمان تو کہتے ہیں نا خدا کا کلام ہے، لیکن سب کو پتہ کہ اس کی نسبت رسول کریم علیہ السلام سے. اب مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ حقیقت الوحی ہے، صفحہ 84 ہے، روحانی خزانہ جلد نمبر 22 ہے، اور صفحہ 87. قرآن شریف خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں. وہ شک رہ گئی اس آدمی کے جھوٹا ہونے میں. بعض پیش گوئیاں کہیں کسی مسلمان نے کسی حدیث میں پڑھا ہو کہ رسول کریم علیہ السلام نے اعلان کیا ہو جی فلاں پیش گوئی سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی. کبھی بھی نہیں. آپ جو آپ کا رابطہ تھا خدا سے، آپ کو خدا بتاتا تھا، آپ اس کے مطابق آگے بات کرتے تھے. لیکن مرزا نے ازالہ و حام صفحہ 207 روحانی خزانہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 307، اس میں سے نے لکھا کہ بعض پیش گوئیوں کی نسبت حضرت نے خود اقرار کیا کہ میں نے اس کی اصلیت سمجھنے میں غلطی کھائی. کبھی بھی نہیں آپ نے کہا. اب کہتا ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ اور زندوں کو فنا کرنے کی طاقت دی گئی ہے. وہ انہوں نے آگے سے لکھا، یہ ہے خطبہ الہامیہ صفحہ ہے 56 روحانی خزانہ جلد نمبر 16 صفحہ 56، کہ مجھے مردوں کو زندہ اور زندوں کو فنا کرنے کی طاقت دی گئی ہے. تو آگے سے کسی نے پوچھا کہ مرزا صاحب باقیوں کو چھوڑیں، محمدی بیگم کے خامد کو ہی فنا کر دیتے تاکہ آپ کی شادی ہو جاتی. حضرت مجدد کا جھوٹا حوالہ دیا، حقیقت الوحی صفحہ 390 روحانی خزانہ جلد نمبر 22 806. تفسیر سنائی کا جھوٹا حوالہ دیا ہے، اولیاء کرام کا جھوٹا حوالہ دیا ہے، حدیث بھی گاڑی کھو دی ایک. ہاں جی. اور اب آپ مرزا صاحب کے جو ہے نا تاریخ کا علم اس پر قربان جائیں. کہتے ہیں کہ ابو جہل نے رسول کریم کی پرورش کی تھی. کیا کسی مسلمان کو یہ پتہ ہے؟ ملفوظات ہے جلد نمبر 2 صفحہ 202، مورخہ 17 اپریل 1902، کہ ابو جہل نے چاند دن حضور کی پرورش اسی طرح کی تھی جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کی تھی. یار کہتا ہے جی تمام نبیوں نے ابتدا سے لے کر آخر تک میرے لیے خبریں دی ہیں کہ اس نام کا آدمی آئے گا تو اس وقت تم اس پر ایمان لانا. یہ صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شخص کے راستے سے بچا کر رکھے. جو لوگ